الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 1 تاریخ 8واں مہینہ 2020 ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے. 1441 ہجری بروز ہفتہ. آج ہمارے ہندوستان میں عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الاضحیٰ کے بیان کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں واقعات کی روشنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب، ان کے ملفوظات ہیں. ان ملفوظات سے کچھ باتیں، چنندہ کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. حضرت لکھتے ہیں کہ ہر عبادت کی ایک روح ہے اور قربانی کی روح فناء نفس ہے، یعنی اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو فنا کر دینا اللہ کی خواہش پر. جس قربانی میں اللہ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربانی کرنا حاصل نہ ہو، وہ قربانی بے روح ہے. اپنے نفس کی، دل کی خواہش پر عمل کرنے کی چند مثالیں حضرت دیتے بھی ہیں. یہ سب بڑی کوتاہیاں اور غفلت ہیں. مثلا بعض لوگ قربانی بخل اور کنجوسی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے، کہ کنجوسی ہے کہ خواہ کے لیے پیسہ کیوں خرچ کریں گے، کیوں بیکار کریں گے، جانور ذبح کرنے میں، خریدنے میں کئی کو پیسے خرچ کریں گے. یا بعض لوگ اتنے نفیس واقع ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا سیکولر بتانا چاہتے ہیں، وہ دوسرے قوموں کی رعایت میں، غیر مسلم دوسرے قوموں کی رعایت میں قربانی نہیں کرتے. یہ سب چیزیں ایمان کے کمزور ہونے کی علامتیں ہیں، کیونکہ اگر ایمان طاقتور ہوگا تو دوسری طاقت کو قبول نہیں کرے گا. دوسری کوئی بھی طاقت اس کے ایمانی طاقت میں اثر کرنے والی نہیں ہو سکتی. بعض کمزور مسلمان اس قدر بے اثر، اس قدر اپنے ایمان کے اعتبار سے بے اثر ہو چکے ہیں، دوسروں کا اثر لے چکے ہیں، کہ وہ گائے کو یا تو ذبح کرنا چھوڑ دیے ہیں یا اس کا گوشت تک کھانا چھوڑ دیے ہیں. غیر مسلموں سے اثر لے کر اس طرح سے کرنا بالکل غلط بات ہے. تم کو وہ پسند نہیں اس لیے تم نہیں کھاتے ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی رعایت میں ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرنا بالکل غلط بات ہے. بہرحال اس کمزوری کا نتیجہ ہے جو بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ گائے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، دوسرے جانوروں کی بھی تو قربانی ہو سکتی ہے. وہ لوگ گائے کی قربانی کو ایک تعصب سمجھتے ہیں. ہم غیر مسلموں کو جلانے کے لیے، چڑھانے کے لیے، ان کو غصہ دلانے کے لیے نہیں کرتے. وہ اس گائے کو کچھ اور سمجھتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی غلطی ہے. صحیح معنی میں تو اللہ نے جس طرح دوسرے مخلوق کو پیدا کیا، ویسے گائے کو بھی پیدا کیا. یہ گائے کی قربانی دینا مسلمانوں کا یہ تسلب فی الدین ہے. حق بات کو چھوڑنا نہیں، حق بات میں جم جانا ہے. دین میں جو بات حق ہے، دین کی ایک حق بات ہے، اس پر جم جانا ہے. گائے کی قربانی کرنا اور اس کا گوشت کھانا دونوں قرآن کریم سے ثابت ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 إلى آخر الآية. خیر، بات تمہید ذریعہ لمبی ہو گئی ہے، میں چند قصے آپ کو سناتا ہوں، حکایات. ایک شخص تھے ایک گاؤں میں. قربانی کے دنوں میں وہ قربانی کے لیے جانور خرید کر ذبح کر کے قربانی نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ مانتے تھے کہ قربانی میرے اوپر واجب ہے، میں جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت خیرات کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر وہ ہمیشہ قربانی کے جانور کی جو قیمت ہوتی تھی بازار میں معلوم کر کے وہ قیمت خیرات کر دیا کرتے تھے. ایک دن رات وہ سو رہے تھے، انہوں نے خواب میں سپنے میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت کا میدان ہے، پلسرات بھی ہے، دوسرے کنارے پر جنت ہے. لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر پلسرات پار کر رہے ہیں اور جنت میں داخل ہو جا رہے ہیں. مگر یہ شخص حیران و پریشان کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کروں تو کیا کروں، میں اس پلسرات پر کیسے گزروں. یہ سوچ رہے تھے، وہ پوچھ رہے تھے، اچانک غیب سے آواز آئی. ان کو یہ سوال ہو رہا تھا کہ لوگوں کو یہ سواریاں کہاں سے مل رہی ہیں اور کیسے مل رہی ہیں، کیسے مل گئی ہیں. مجھے بھی معلوم ہو جائے تو میں بھی جا کے خرید لوں، میں بھی جا کے لے لوں. انہیں غیب سے جواب کی ایک آواز آتی ہے. آواز آئی، ان لوگوں نے اپنے لیے دنیا ہی میں یہ سواریاں تیار کر لی تھی. یہ سب قربانی کے جانور ہیں، یہ سب قربانی کے جانور ہیں، اور تم تو قربانی نہیں کرتے تھے، لہٰذا تم سواری سے محروم ہو. آنکھ کھلی،
انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا، آئندہ زندگی میں ایسا کرنے سے معافی چاہ لی، اور ہمیشہ سالانہ جب بھی قربانی کا دن آتا تھا وہ قربانی میں جانور ہی لے کر ذبح کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت کے بارے میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت نے قربانی کی تھی، ہر سال حضرت قربانی کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ کتابوں میں آ گیا ہے کہ قربانی سے کئی مہینے پہلے ایک گائے خریدے تھے، اس کو حضرت خود اپنے ہاتھوں سے دانہ کھلایا کرتے تھے، پلاتے تھے، عصر کے بعد اپنے ساتھ جنگل میں لے جا کر دوڑایا کرتے تھے، دانہ کھلانا، پانی پلانا، ساتھ میں دوڑانا، تفریح کرانا، اتنا گویا ایک بیٹا، گویا ایک دوست، ایسا اس جانور سے محبت ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے قربانی کے وقت تک وہ گائے اس قدر موٹی تازی ہو گئی تھی، ایسے تیار ہو گئی تھی کہ اس ارزانی کے زمانے میں بھی قصائی لوگ، قصاب لوگ، اس کی قیمت 80 روپے تک، اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم ہے یہ، ہمارے زمانے کے اعتبار سے نہیں، تو 80 روپے تک دینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے تھے، مگر مولانا کسی کو نہیں دیے۔ قربانی کے دن حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس گائے کو ذبح کیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ جب وہ ذبح ہوئی، دیکھنے والوں نے دیکھ کر نقل کیا ہے، مولانا کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ہمیشہ ساتھ رکھنے سے اتنی محبت آ گئی تھی، اتنی محبت دل میں بس گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ آنسو آنا تو طبعی بات ہے، اور یہ رنج طبعی ہے، طبیعت کا اثر ہے، جبکہ عقلی طور پر اللہ کے حکم کو بجا لانے کی خوشی بھی ان کے دلوں میں تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا اللہ کے حکم پر، بہت ہی بڑی بات ہے۔ خیر، اسی کا تو حضور علیہ السلام نے بھی حکم دیا تھا، یا فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جائے اس وقت حاضر ہو اور دیکھو، پردے میں رہ کر تم دیکھو، وطیبی بہا نفس، اور تم اپنے جی کی خوش دلی کے ساتھ اس جانور کے، قربانی کے جانور کے ذبح کو بجا لاؤ۔ اب ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچو، جو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب بیٹے کے بدلے میں تو جانور جتنا بھی عمدہ تم خرید لو، جتنی بھی قیمتی تم خرید لو، خرید کر ذبح کرو، بیٹے کے مقابلے میں تو یقیناً کم ہی تو ہے۔ قربانی خدا کے دربار میں ایک نذرانہ ہے۔ قابل اور حابل نے بھی قربانی دی تھی، اللہ کے سامنے نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس زمانے کا طرز یہ تھا کہ آگ آسمان سے آگ آتی، اور جس کی قربانی منظور ہوتی اس کو لے کر جلا دیتی تھی۔ بادشاہ لوگ، سلطان ہوتے نا اس زمانے کے اعتبار سے، آپ سوچو، جو بادشاہ ہوتے، سلطان ہوتے، ان کے پاس ہیرے جواہرات، موتی، سب چیزیں ہوتی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن کوئی ملاقات کے لیے ایک آدمی آتا، تحفے نذرانے لے کر آتا، تو وہ صرف نذرانے میں ہاتھ رکھ دیتے، ہاتھ پھیر دیتے، ہاتھ دھر دیتے، وہی کافی ہوتا، اتنا کر دیتے گویا تمہارے تحفے کو میں قبول کر لیا، اس بات کی علامت ہوتی تھی، وہ واپس کر دیتے تھے۔ جو آدمی لے کر آیا وہی اس کو لے کر چلا جائے، یا وہاں رہنے والے کوئی دوسرے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایسا ہوتا تھا۔ بادشاہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بادشاہ ان تحفوں کو اپنے پاس رکھا نہیں کرتے۔ یہاں ہماری اس قربانی کے اندر بھی بالکل یہی بات ہے۔ احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، شہین شاہ جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اس جانور کا گوشت اور دوسری ساری چیزیں ہم کو ہی اللہ دے دیتے ہیں۔ قربانی ہم نے ذبح کیا اللہ کے حکم پر، لیکن ساری چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں ہم کو ہی۔ اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ کھلاؤ، اور اس کے ساتھ اس پر اللہ نے ثواب کا بھی وعدہ فرما لیا ہے۔ اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے جانور کے سارے اجزاء ہم کو مل گئے، گوشت مل گئے، بوٹیاں مل گئی، سرا پایا مل گئے، سب کچھ کیا کم تھا، لیکن آخرت میں اس کام پر ثواب کا بھی اللہ نے وعدہ کیا، جو پہلے بدلے سے بدر جہاں بہتر ہے۔ قصہ واقعہ ہے، آصف الدولہ جو بادشاہ ہے، اس نے ایک بڑھیا کو استبل میں، جو آج کل کار کے لیے شیڈ ہوتے نا، ایسا گھوڑوں کو باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں استبل، استبل میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ وہ بڑھیا اپنا سل بتہ جو ہوتا ہے نا پیسنے کے لیے مسالے وغیرہ، پرانے زمانے کی بڑھیاں پیستی تھی، اب آج کل تو مکسی گرائنڈر کا زمانہ ہو گیا، تو اس سل کے اس پتھر کو لیے ہوئے گھوڑے کے سم سے، گھوڑے کے جو ٹاپ ہوتا ہے نا گھوڑے کے چلنے کا، اس سے رگڑ رہی تھی۔ آصف الدولہ بادشاہ نے پوچھا کہ اماں جی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میں نے تو سنا ہے کہ آصف الدولہ کے گھوڑے قسم، اس کے جو بوٹ ہوتے ہیں، وہ اگر کسی پتھر پر بھی پڑ جائے تو وہ پتھر سونے کا ہو جاتا ہے، تو میں اس سل کو سونے کا بنانے کے لیے رگڑ رہی ہوں۔
بادشاہ کہنے لگا کہ سچ ہے، مگر تم کو رگڑنا نہیں آتا، تم سل یہیں چھوڑ جاؤ، میں سونا بنا دوں گا۔ وہ بڑھیا چلی گئی۔ فوراً بادشاہ نے حکم دیا، اپنے خادموں کو حکم دیا، اس سل کے برابر ایک سونے کی سل بنوا کر رکھ دو۔ پھر جب بڑھیا آئی تو اس کو وہ دے دیا۔ یہی معاملہ، بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ فرماتے ہیں۔ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت کو کھا جاتے ہیں، بوٹی کلیجے کو کھا جاتے ہیں، سراپایا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ، بڑا عظیم بدلہ اللہ قیامت میں ہم کو دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ واقعہ، ایک کھیڑے والا تھا، کھیڑے کا آدمی تھا، بہت ہی غریب، کئی دنوں کے فاقے تھے، گھر میں کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے گاؤں میں بھی شدید قحط پڑا ہوا تھا، اس کے گاؤں کے کنویں تالاب سب خشک ہو گئے تھے، سوکھ گئے تھے، بہت تکلیف میں تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ بغداد کے خلیفے کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا سخی اور کریم ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ کچھ ضرور مدد کر دے گا۔ شوہر کہنے لگا خلیفہ اور بادشاہ کے پاس خالی ہاتھ تو جانا نہیں ہو سکتا، خالی ہاتھ کیسے جائیں، کچھ تو تحفے لے کر جانا چاہیے، اور ہمارے پاس تو کھانے ہی کے لالے پڑے ہیں، کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں، ہم کیا لے جا سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا دیں گے۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس گھڑے میں، جو گھر کے کونے میں ایک گھڑا پانی کا رکھا ہوا تھا، بیوی اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، یہ جو گھڑے میں صاف شفاف میٹھا پانی ہے، اتنا میٹھا پانی خلیفہ کہاں پیا ہوگا۔ یعنی ذرا سوچو، یہ کھیڑے میں رہ کر میاں بیوی اپنے اعتبار سے بہت معصوم انداز سے وہ سوچ رہے ہیں کہ خلیفے کو اتنا اچھا میٹھا پانی کہاں میسر ہوگا، کہاں نصیب ہوگا۔ تو بیوی مشورہ دے رہی ہے کہ اسی میٹھے پانی کو لے کر جا کے بادشاہ کو تحفے میں دے دینا۔ تو وہ شوہر میٹھے پانی کے اس گھڑے کو اپنے سر میں رکھا اور نکلا، یوں دعا کرتے ہوئے نکلا، ربی سلم ربی سلم۔ جس طرح سے قیامت میں پلسرات پر امت کے پار ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعا کریں گے، یا اللہ مسلمانوں کے قدموں کو لغزش سے بچائیے، کہیں وہ جہنم میں پیر پھسل کر نہ گر جائیں، کہیں پیر پھسل کر نہ گر جائیں۔ سارے نبیوں کی یہی دعا ہوگی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا ہوگی۔ ایسی دعائیں وہ کرتے ہوئے جا رہا تھا، الہی اس گھڑے کی بھی خیر رہے کہ اس کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں، میرے قدموں کی بھی خیر رہے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، پیر نہ پھسل جائے، کیونکہ یہ اگر نہ ہو تو میں بادشاہ کے پاس کچھ پہنچا نہیں سکتا اور میرے گھر کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف شوہر کے نکلتے ہی بیوی نے مصلی جانماز بچھایا، پانی کے صحیح سالم بغداد تک پہنچنے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی، خدا خدا کر کے، اللہ اللہ کر کے وہ گھڑا سلامتی سے بغداد پہنچا۔ دربار میں حاضری کی، کھیڑے والے نے اجازت چاہی، اجازت ملی۔ خلیفے نے پوچھا یہ گھڑے میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہاذا ماء الجنتی، یہ جنت کا پانی ہے۔ اپنے اعتبار سے یہ سوچ رہا ہے کہ اس سٹی کے اندر ایسا پاک صاف شفاف پانی ملے گا ہی نہیں، یہ سوچ کر وہ کہہ رہا تھا کہ جنت کا پانی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ قیمتی مہنگا تحفہ میں لایا ہوں یہ بتانے کے لیے، ایسا پانی کسی نے بھی نہ پیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، گھڑا کھولو۔ گھڑا کھولا گیا، چونکہ ایک لمبے زمانے سے، عرصے سے وہ بند رکھا گیا تھا، تو کھولتے ہی پورا دربار سڑ گیا۔ اس کے اندر جو بدبو تھی، وہ پوری بدبو پورے دربار کے اندر پھیل گئی۔ ہمارے زمانے کی طرح نہیں کہ نکل گئے تو 100 کلومیٹر 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں پار کر دیے، ایسا نہیں تھا، وہ کئی مہینے چل کر وہ پہنچا تھا۔ مگر خلیفہ ہے کہ اللہ خلیفہ نے ذرا بھی اپنے چہرے سے یہ اثر ظاہر ہونے نہیں دیا کہ ہم کو اس پانی سے نکلنے والی بدبو سے تکلیف ہوئی ہے، بلکہ چہرے میں ذرا بھی وہ اثر نہیں لایا۔ اس سے بڑھ کر کمال اس خلیفے نے یہ کیا، اس مسلمان کے دل کو تسلی کے لیے، اس مسلمان کے دل نہ ٹوٹ جائے اس کے لیے، اس نے یہ کیا کہ بھرے دربار میں اس نے ایک گلاس پانی اس گھڑے کا لیا اور اس کو چکھا، بہت تعریفیں کی، بولا کہ بڑا ذائقہ دار پانی ہے، نفیس پانی ہے، اس مسلمان کے دل کو خوش کیا۔ یہی اللہ کا حکم بھی ہم کو ہے۔ اس کو خاص اہتمام سے خلیفے نے کہا کہ فلاں جگہ جو قیمتی برتن ہے اس میں اس گھڑے کے پانی کو ڈال دو۔ چنانچہ اسی وقت اس اہم جگہ پر اس پانی کو منتقل کیا گیا، بدلا گیا۔ دوسری طرف خلیفے نے یہ حکم دیا کہ اس گھڑے، جس گھڑے میں پانی اس بیچارے نے لایا تھا، اس گھڑے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو۔ خادموں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو اس کے گاؤں کی طرف لے جانا اور بغداد کے باہر تک اس کو لے جا کے چھوڑ کر آنا اعزاز کے ساتھ، لیکن لے کر جاتے ہوئے بغداد میں جو نہر دجلہ کی جو نہر ہے، اس نہر کے پاس سے لے کر جاؤ تاکہ تھکان دور ہو جائے، پانی کے چلنے کی وجہ سے فرحت اور خوشی بھی اس آدمی کو ملے۔
نیز اس کو اپنے ہدیے کی حقیقت اور ہمارے کرم کی عظمت بھی معلوم ہو۔ بادشاہ کے دل میں ایک خیال تھا، چنانچہ جب وہ دجلے کی نہر کے پاس کھیڑے والا خادموں کے بادشاہ کے خادموں کے ساتھ پہنچا اور دجلے کے پانی کو چکھا، اس کی لطافت پاکیزگی کو دیکھا، اس کی شیرینی کو میٹھا پن کو محسوس کیا، تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ بڑی شرم اس کو آئی، ارے میرے سڑے ہوئے پانی، بدبودار پانی کی اس خلیفے کو ضرورت ہی کیا تھی جس کے پاس ایسی صاف شیریں میٹھے پانی کی نہر چل رہی ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے اعمال بھی ایسے ہی سڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے سڑے ہوئے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا بدلہ اور ثواب بھی دیتے ہیں۔ یعنی ہم جو عبادت سوچ کر رہے ہیں نا، وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ کی طرح ہوتے ہیں۔ اس قدر ہماری نیتوں میں کھوٹ، ہمارے اعمال میں خرابی، تو ہمارے اعمال ثواب کے کام نہیں بلکہ وہ تو گناہ ہوتے ہیں، معصیت ہوتے ہیں۔ مگر اللہ اپنے کرم سے ان گناہ، ان معصیتوں کو عبادتوں میں شمار کر لیتے ہیں، ہم کو فرما برداروں میں، عبادت گزاروں میں لکھ لیتے ہیں۔ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اب مجھے جو قصے واقعات بتانا تھا وہ تو میں نے بتا دیا ہے، اب چند ضروری اور اہم مسائل کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ قربانی کے دن ہیں آج، یعنی عید کے دن 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، 3 دن یہ ایام الاضحیہ ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے لے کر، یعنی عرفے کے دن سے لے کر جمعے کے دن سے لے کر منگل تک، 13 ذی الحجہ تک، ان ایام کو کہتے ہیں ایام التشریق، یعنی یہ ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں۔ بہرحال، نمبر 1، قربانی کی عبادت صرف 3 دن ہے، نہ اس سے پہلے یہ قربانی عبادت ہے، جانور کو ذبح کرنا کوئی عبادت ہے، نہ اس کے بعد جانور ذبح کرنا ایک عبادت ہے۔ ان 3 دنوں میں پہلا سب سے زیادہ افضل، دوسرا اس کے بعد، تیسرا اس کے بعد۔ نمبر 2، قربانی کی نیت صرف دل سے کر لینا کافی ہے، زبان سے کہنا ہی ضروری نہیں ہے۔ تم اپنی قربانی خود ذبح کر رہے ہو تو ٹھیک، اپنی نیت کر لو، ورنہ جس کی طرف سے تم یہ ذبح کر رہے ہو اس کی طرف سے یہ قربانی ہے کر کے دل میں خیال کر لیں، خود صاحب قربانی بھی اس کی نیت کریں، جس کا جانور ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے، افضل ہے۔ عورتیں ہیں تو وہ پردے سے دیکھے، نہ ہو سکتا ہے تو چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، قربانی کے جانور کو بائیں پہلو یعنی الٹے طرف اس کو لٹا دینا، اس کے پہلو پر، شانے پر، کندھے پر اپنے پیر کو رکھنا ہے، اور یہ جانور کی شفقت کے لیے، اس کی آسانی کے لیے۔ اور چہرہ، جانور کا چہرہ بھی، ذبح کرنے والے آدمی کا چہرہ بھی، دونوں کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ سیدھے ہاتھ میں چھری کو، چاقو کو پکڑ لیں، بائیں ہاتھ سے جانور کے سر اور چہرے پر ہاتھ رکھ لیں۔ نمبر 4، ضروری مسئلہ، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں، یہ کہنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی، اور ذبح سے پہلے کی نیت، ذبح کے بعد اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری دعائیں ہیں۔ وہ ساری دعائیں ذبح سے پہلے کی، بات کی، وہ سب ضروری نہیں ہے، پڑھنا اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ ضروری بات ایک یہ بھی ہے کہ چھری پکڑنے والے ایک سے زیادہ اگر ہوں، چھری کو ایک آدمی نہیں بلکہ 2 آدمی پکڑتے ہیں ان کی مدد کے لیے، تو جتنے آدمی کے ہاتھ چھری پر ہیں سب کے سب کو اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ نمبر 5، ذبح کے لیے جانور کو لٹاتے وقت کچھ بھی عیب پیدا ہو جائے، کسی بھی قسم کا عیب پیدا ہو جائے جو پہلے سے جانور میں نہیں تھا، تو اب لٹانے کے وقت میں وہ عیب اگر پیدا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے۔ تم نے جانور لے لیا، اب اس کو اسی کو قربانی دینا ہے تو جائز ہے۔ ذبح کے بعد اگر اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل رہا ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیں، اور اس کا گوشت، اس بچے کا گوشت بھی کھانا درست ہے، ماں کے گوشت کی طرح اس کا بھی حکم ہے۔ اگر بچہ مردہ نکل رہا ہے، پہلے سے پیٹ میں مر گیا ہے، تو وہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس کو کچرے میں پھینک دیں۔ نمبر 7، ذبح میں 4 رگوں کو کاٹنا ہوتا ہے، 4 میں سے کم از کم 3 کو تو کاٹنا ہی کاٹنا ضروری ہے۔ گردن کے اوپر سے ذبح کرنا مکروہ ہے، اور اس میں بھی گلے میں ایک گھنڈی جیسی ہوتی ہے، اس کے نیچے سے کاٹنا ہی فقہا نے طریقہ لکھا ہے۔ ذبح کے بعد پورا خون نکل کر جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے پہلے گردن الگ کر دینا یا چمڑی نکالنا، چمڑا اتار دینا مکروہ ہے۔ قصاب لوگ ارجنٹ کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے کہ دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہاں پورا خون نکل گیا، اب چمڑی اتار دینا چاہیے، گردن کو الگ کر دینا چاہیے، وہ کہیں گے، لیکن جن کی عبادت ہے وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ نمبر 8، سال بھر جو بالکل گوشت ہی نہیں کھاتے یا کم کھاتے ہیں، ایسے لوگوں تک گوشت کو پہنچانے کی زیادہ فکر کریں۔ جو سال بھر بکرے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، انہی لوگوں تک ہم چھوٹے کا گوشت اگر اس کی قربانی دیے ہیں، اس کے گوشت کو پہنچانے کی زیادہ فکر نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔
نیز فقراء کو دینے کی طرح غیر مسلموں کو بھی دینا قربانی کا گوشت درست ہے۔ نمبر 9، ذبح کرنے یا گوشت ٹکڑے کرنے والوں کو گوشت یا چمڑے کو اجرت کے طور پر دینا، پوری اجرت کے طور پر دیں یا تھوڑا پیسے دے کر، 1000 روپے میں بات ہوئی تھی، 900 روپے دے کر تھوڑا سا گوشت دے دینا یا چمڑا دے دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اجرت کے طور پر ہرگز قربانی کے جانور، گوشت، چمڑا کسی بھی چیز کو دینا جائز نہیں ہے، پیسے ہی دینا ضروری ہوگا۔ نمبر 10، صدقہ فطر تو نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا باپ پر لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، مگر قربانی اپنے نابالغ اولاد لڑکے لڑکیوں کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ ان کے پاس مال ہو۔ اب اس کے بعد میں عید سے متعلق، چونکہ آج عید کا دن ہے، ابھی ہم نے عید کی نماز پڑھ لی ہوگی یا ابھی نہیں پڑھی ہوگی، جو ابھی نہیں پڑھے ہیں، ہمارے اس بیان کو سن رہے ہیں، ہماری اس بات کو سن رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے عید کا طریقہ میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج عید کا دن ہے، مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے، یعنی اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے، نئے ہی ہونا ضروری نہیں، عمدہ کپڑے پہننا مستحب ہے۔ عید الفطر سے بھی تھوڑا جلدی ہی، عید الفطر کی نماز جس وقت میں پڑھتے ہیں اس سے ذرا جلدی ہی اول وقت میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ اشراق کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہو کر اشراق کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے تب سے عید کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال تک، ظہر کا وقت شروع ہونے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے ہوئے، جس جگہ تم کو عید کی نماز پڑھنا ہے، جاتے ہوئے تکبیر کہنا چاہیے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد جس طرح ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں، ایسے ہی عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہہ سکتے ہیں، بلکہ تکبیر پڑھنا چاہیے۔ کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ عید سے متعلق دوسری بات، عید کی نماز پڑھنے والے یہ نیت کریں کہ عید الاضحیٰ کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کی اقتداء میں ادا کرتا ہوں۔ عید کی نماز کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ، معمول جو ہر نماز میں تکبیر ہوتی ہے نا، تکبیر تحریمہ، اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملا کر کل 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی رکوع کی تکبیر کے ساتھ ملا کر کل 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ میں اس کو اپنے انداز میں آسان کرنے کے لیے بتاتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں۔ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جس تکبیر کے بعد کچھ بھی پڑھنا نہیں ہوتا ہے وہاں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پہلی رکعت میں پہلی تکبیر امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ لیں گے، کیونکہ یہاں ثنا پڑھنا ہے، اس لیے ہم کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کہنا چاہیے، ہم کو بھی کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہم بھی ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ دوسری تکبیر، تیسری تکبیر کے بعد کچھ بھی پڑھنا نہیں، اس لیے دوسری تکبیر، تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد ہم کو امام صاحب کو قرات کرنی ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے، اس لیے وہ بھی ہاتھ باندھ لیں گے، ہم بھی ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ دوسری رکعت میں بھی رکوع کی تکبیر کے ساتھ ملا کر کل 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، ضم سورہ پڑھ لیں گے، پڑھ لینے کے بعد اب 3 تکبیریں امام کہیں گے، تینوں تکبیروں کے بعد کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جو ہوتی ہے وہ معمول نمازوں میں آنے والی رکوع کی تکبیر ہوتی ہے۔ جب رکوع کو جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام بھی رکوع میں جائیں گے، ہم کو بھی جانا ہے۔ عید الاضحیٰ اگر ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھا کر اگر ہمارے گھر میں پہلے ہی دن قربانی ہو رہی ہے تو قربانی ہی کے گوشت سے کھانا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب کرے، نافرمانیوں سے پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.